الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین محترم، اس سرزمین کے اندر اس گلستان کے ساتھ میرا رشتہ 3 پشتوں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بچپن میں تحریک ختم نبوت کے زمانے میں مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے دربار کے خوشچین تھے۔ پھر سرفراز نعیمی صاحب سے ہمارا ایک تعلق محبت کا قائم ہوا اور آج حاضر نعیمی صاحب ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہوں۔ اس سرزمین کے اس ادارے کے ساتھ میری محبت کا ایک حوالہ ہے اور وہ محبت پورے پاکستان کی محبت ہونی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 کے بعد اس پاکستان میں کوئی محکمہ قائم نہیں کیا۔ سارے محکمے جو تھے ان کو وراثت میں ملے، ایجوکیشن کا، ایجوکیشن کا، باقی ساری چیزیں سب وراثت میں ملے۔ ایک محکمہ قائد اعظم نے قائم کیا تھا، اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ یہ 1947 کی اگست کے آخری ہفتے میں قائم ہوا اور اس کا ہیڈ کوارٹر تھا سیکریٹریٹ کے پیچھے جو ایم پی اے ہال، پیپلز ہال جس کو کہا کرتے تھے، وہ جگہ۔ اس کے سربراہ تھے علامہ محمد اسد۔ یہ ایک یہودی شخص تھا جو اس شہر میں پیدا ہوا جہاں پر صہیونیت کا بانی ہزار پیدا ہوا، عسکریہ۔ لیکن اس کو اللہ تبارک تعالیٰ، میں لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے ذریعے روشنی عطا فرمائی اور اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کا اور فلسطین میں جب وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ایک اور بصیرت ملی کہ جس دور آ رہا ہے آگے، اس دور کے اندر اصل مارک کا تو یہاں ہونا ہے جسے ہم برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں۔ اور وہ شخص یہاں، اس شخص نے یہاں آ کے اسلام، علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کے ذمہ کام لگایا کہ شملہ میں اس کو ایک جگہ لے دو کیونکہ یہ گرمی سے آیا ہوا ہے اور یہ بخاری کا ترجمہ کرے تاکہ رسول اللہ کی جو ہے، جو سنت ہے، ان کی جو تعلیمات آگے بڑھے۔ اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ اس بندے کو جرمن قیدی سمجھ کے قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد اس کو کچھ بندے آئے، لگا تم لگتا ہے ہمارے جیسے مسلمان ہو، باقی تو یہ وہ ہیں، ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں اور تم واپس اپنے بہن بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، وہاں جاؤ۔ اس نے کہا تم مجھے اس علاقے سے دور کرنا چاہتے ہو جو بشارتوں کی سرزمین۔ 5 سال وہ شخص جیل میں رہا، رہا ہونے کے بعد اس نے 1946 میں ایک رسالہ نکالا۔ اس رسالے کا نام تھا عرفات، اور رسالہ جامعہ نہیہ سے نکلتا رہا۔ اس رسالے میں، میرے پاس رسالے کی کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، اس رسالے میں انگریزی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں لکھا گیا تھا، یہ بنا تھا، جامعہ نہیہ اس کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ سبحان اس رسالے میں ہر مہینے اس کا ایک مضمون ہوتا تھا، وٹ پاکستان مینز، اور نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ، جس کو ڈکشنری چاہیے میں ڈکشنری دینے کو تیار ہوں۔ وٹ پاکستان مینز کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ انگریزی کے ساتھ استاد ہیں، کیوں جی یہی ترجمہ ہے، وٹ پاکستان مینز۔ اس وقت 46 میں اس بندے نے نعرہ لگایا اور اس کے ذمہ 3 کام لگائے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک پاکستان کا اسلامی آئین بنانا، ایک پاکستان کا معاشی نظام بنانا، اور ایک پاکستان کا مکمل طور پہ جسے فلاحی اور بیوروکریٹک نظام بنانا۔ اور اس بندے نے اپنا کام مکمل جب کر کیا تو قائد اعظم انتقال کر چکے تھے اور اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ مجھے سر سمجھتا نے قادیانی نے سرچ کر کے کس طرح یہاں سے بھیجا، اور جیسے ہی اس کو سعودی عرب بھیجا گیا کہ تم ذرا سفارت کرو، ہمارے تعلقات بناؤ یمن میں یا باقی جگہوں پہ، اور اس ادارے کو آگے بڑھا۔ لیکن یہ جامعہ نہیہ مدتوں وہ رسالہ عرفات نکالتا ہے۔ پاکستان کے اندر تمام سیکولرزم کے خلاف، لبرلزم کے خلاف
کا واحد گواہی یہ ادارہ ہے. اور اچھا یہ رسالہ جی نکل رہا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پاکستان کے اندر صرف ایک نام قائد اعظم نے قائم کیا تھا, اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اور یہ اس کی روایت ہے, اور یہی ایک دلیل ہے, اور یہی میری اس جگہ سے محبت ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, مجھے فخر ہے کہ میں اس ادارے کی 3 نسلوں کا خوشخیر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ مقامات پر عطا فرمائے ہیں, ان کو مزید اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور ان کے اس کار خیر کے بدلے میری بھی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا کیا بات